چوڑیاں پہننے والی لڑکیاں خبردار، 5 عجیب باتیں جو آپ کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ جو چوڑیاں آپ اپنی کلائی میں پہنتی ہیں وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں ہمیشہ پریشانیوں اور مشکلات میں گھرے رہتی ہیں، ہر وقت بیماریوں کے سائے میں ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی میں سکون ایسا ہوتا ہے جیسے ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہو؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں ان کے لیے حلقہ حجاب تیار کیے جا چکے ہیں۔ یہ بات نہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو چوڑیاں پہنتی ہیں، بلکہ ان سب کے لیے بھی ہے جو زندگی میں مسلسل پریشانیوں کا شکار رہتی ہیں۔ پیاری بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اکثر عورتیں ہر وقت بیمار کیوں رہتی ہیں؟ کبھی شوہر سے جھگڑے، کبھی گھر میں رزق کی کمی، رزق میں برکت کی کمی، کبھی زندگی میں عجیب و غریب حادثے، کبھی خوشی کے قریب پہنچ کر اچانک دکھ اور غم کی آندھی۔ آخر کیوں؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے جان کر تمہارا دل دہل جائے گا۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی جسے سن کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ چوڑیاں پہن والی لڑکیاں ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ بات تمہارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی روشنی چھین لیتا ہے اور اسے ایسی زندگی میں ڈال دیتا ہے جس میں صرف اندھیرا ہوتا ہے، اور یہی اندھیرا بدقسمت عورتوں کی پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے۔ وہ جتنا بھی سکون تلاش کریں انہیں سکون نہیں ملتا، جتنا بھی رزق پھمائیں برکت نہیں آتی، جتنی بھی دعائیں کریں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نارا آہوں، اور جو میرے سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ چوڑیاں پہننا بس ایک عام سا زیور ہے، وہ سن لیں، غور کریں، دھیان دیں۔ ان چوڑیوں کا ان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ عورتیں کبھی خوش نہیں رہ سکتی، ان کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، ان کے خواب بکھرتے ہیں، ان کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان پر ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کا سایہ رہتا ہے، سایہ منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے جان کر آپ کو جھٹکا لگے گا۔ جو سچائی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنی زیب و زینت کو غیر شرعی طریقے سے ظاہر کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کا نام نافرمان عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، اور جو عورتیں نہیں پہنتی وہ بھی اس بیان کو دھیان سے سنیں۔ یہ بیان خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو چوڑیاں نہیں پہنتی، کیونکہ جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عجائب ہیں جو چوڑیاں نہ پہنانے والی عورتوں کے انتظار میں ہیں۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو آپ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات جنت اور دوزخ دونوں کے مناظر دکھائے گئے۔ اس رات آپ نے وہ مناظر دیکھے جو ہماری آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور ایسے عجائب دیکھے جو ہماری روح کو لرزاں دینے کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کی رات کچھ عورتوں کے خوفناک عذاب دکھائے گئے۔ اس رات میں نے ایسے مناظر دیکھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پیاری بہنوں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ایسی جگہ جہاں عورتوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ عورتوں کی چیخو پکار، ان کا رونا اور پیٹنا سنائی دے رہا تھا۔ ان کی تڑپنے اور رونے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں اور یہ خوفناک عذاب کیا ہے؟ اگر وہ مبتلا ہوں تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنی کلائیاں اور ہاتھ ننگے رکھتی تھیں، جو چوڑیاں نہیں پہنتی تھیں اور بغیر زیور کے گھومتی پھرتی تھیں، اپنے شوہر کے سامنے بھی زیور نہیں پہنتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ آپ ہلا کر رہ گئے۔ 3 مناظر دیکھے۔ ان میں سے پہلا منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے بازو بدحال اور سیاہ ہو چکے تھے،
وہ ہاتھ پاؤں کے بغیر روتی تڑپتی چلا رہی تھیں جہنم میں۔ جو آگ کے شعلے تھے، جو جہنم کے انگارے تھے، وہ ان انگاروں پر گر رہے تھے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو چوڑیاں نہیں پہنتی تھیں اور اپنی کلائیاں کھول کر گھومتی تھیں۔ اللہ نے ان کے بازو جہنم کی آگ میں ڈال دیے ہیں۔ اب دوسرا منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہاتھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے جلایا جا رہا تھا۔ وہ تکلیف میں چلا رہی تھیں مگر کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرانی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیوں چل رہی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو چوڑیاں پہننا معمولی بات سمجھتی تھیں اور اپنی زینت کو بغیر چوڑیوں کے مکمل سمجھتی تھیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ جلا دیے تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تیسری منظر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری آنکھیں تو وہ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ منظر دیکھا جو سب سے زیادہ کمپانے والا تھا۔ عورتیں ایسی تھیں جن کے ہاتھوں پر بڑے بڑے سانپ لپٹے ہوئے تھے جو انہیں ڈس رہے تھے، مگر وہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھیں، کیونکہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ چیخ کر کسی کو بلا سکیں یا مدد کے لیے پکار سکیں۔ وہ اتنی زیادہ مصیبت میں مبتلا تھیں کہ ان پر اتنی بڑی آزمائش نازل ہو رہی تھی کہ وہ کسی کو بلا نہیں سکتی تھیں۔ نبی کریم نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی ذات کا خیال نہیں رکھتی تھیں، جو چوڑیاں پہننے کو یہ لوگ عام سی بات سمجھتے تھے اور ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کے بازو ان سانپوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ وہ خوفناک انجام ہے جو ان عورتوں کا انتظار کر رہا ہے، جو اپنے ہاتھ ننگے رکھتی ہیں، جو چوڑیاں نہیں پہنتی اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی ان پر جو عذاب نازل ہوتے ہیں، عذاب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں، ایک ایسا عبرتناک واقعہ سناؤں گی جو کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ہر اس عورت کے لیے سبق ہے۔ وہ جو دنیا کی چمک دمک میں کھو کر آخرت کو بھول گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ان پر دنیا میں اور قبر میں کیسا عذاب آ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ حقیقت جان لیں تو شاید آپ کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو حافظ قرآن تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اس کا چہرہ چاندنی رات کے چاند کی طرح روشن ہوتا تھا، آنکھیں گہری اور پرکشش تھیں۔ آج بھی جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تو سننے والے بے خود ہو جاتے، سننے والوں کو یوں لگتا جیسے اس کی آواز میں فرشتے بول رہے ہوں۔ سبحان اللہ، آواز کتنی پیاری تھی۔ ظاہر ہے وہ بہت نیک اور پارسا لگتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہ بہت زیادہ نیک تھی، متقی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک ایسی آزمائش میں پھنس گئی جس کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ یہ لڑکی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں سلائی کڑھائی کر کے بمشکل گزارا کرتی تھی اور غربت کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چوڑیاں خرید سکے۔ شروع میں وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ صرف غربت کی مجبوری ہے اور اس نے کبھی بھی ان معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بڑی ہوئی اور اس کی خوبصورتی پورے علاقے میں مشہور ہونے لگی تو اس کے دل میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی۔ اب وہ خود کو جدید دور کی لڑکی سمجھنے لگی۔ اسے چوڑیاں پہننا پرانا زمانے کا اور دقیانوسی لگنے لگا، یعنی اسے لگا کہ چوڑیاں صرف بوڑھی عورتوں کے لیے ہوتی ہیں اور آج کل کی فیشنیبل لڑکیوں کو چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے۔ پہلے جب غربت تھی تو چوڑیاں نہیں پہنتی تھی، اب جب فیشن بن گیا ہے تو چوڑیاں پہننا اپنی توہین سمجھنے لگی۔ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ ننگے رکھتی اور اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس کا حسن اتنا مشہور ہو گیا کہ ایک امیر اور صاحب بخت آدمی نے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ دولت مند تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی، مگر اسے ایک بیوی کی تلاش تھی جو دنیا کی سب سے حسین ترین ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی ہو۔ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا، اس خوبصورت حافظ قرآن کے چہرے کو دیکھا تو اس کے حسن پر وہ دیوانہ ہو گیا۔ فوراً وہ لڑکی کی ماں کے پاس گیا اور کہا، میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، میں اسے محلوں میں رکھوں گا، سونے میں تولوں گا، ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ غربت میں تڑپتی ماں کے لیے یہ سب کچھ تھا۔
وہ کچھ خوابوں سے کم نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کے لیے کوئی بہتر راستہ نہیں تھا اور اس کی بیٹی بھی ایک امیر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ آخرکار جب ماں کچھ نہیں کر سکی تو وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت غریب تھی اور چاہتی تھی کہ میں نے تو غربت برداشت کی لیکن میری اولاد کو غربت نہ سہنی پڑے۔ اس لیے مجبوراً ماں نے حامی بھر لی اور شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ آخرکار دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ غریب لڑکی ایک شہزادی بن گئی۔ ایک شہزادی بن کے اپنے شہزادے کے گھر گئی۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، قیمتی لباس، سونا چاندی، گہنے، نوکر چاکر، ہر چیز اس کے قدموں تلے تھی۔ مگر یہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہ چل سکیں۔ شادی کے چند مہینے بعد کچھ عجیب ہونے لگا۔ شروع میں تو معمولی بات تھی، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ زندگی نے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا، ایسا کھیل کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بازو کی طاقت ختم ہونے لگی۔ جب وہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی تو اس کے بازو لرز جاتے، کانپنے لگتے۔ شوہر کو تشویش ہوئی۔ اس نے کئی بار کہا، اے میری خوبصورت بیوی، اے حسن کی ملکہ شہزادی، تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، تم ان میں چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی؟ مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، یہ تو بوڑھی عورتوں کی چیزیں ہیں، میں نہیں پہنوں گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بعد میں اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئے۔ کچھ دن گزرے اور اس کے بازو کمزور ہونے لگے۔ اب وہ کوئی چیز بھی اچھے سے پکڑ نہیں سکتی تھی اور ہر وقت اس کے ہاتھ کانپتے رہتے تھے، جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ پہلے تو اس کا شوہر اور وہ خود سمجھتے کہ یہ تھکن کی وجہ سے ہے، مگر پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایک صبح جب وہ بستر سے اٹھی تو اس کے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ وہ کوئی چیز پکڑنا چاہتی تھی مگر بازو حرکت ہی نہ کر رہے تھے۔ پہلے حرکت تو کرتے تھے لیکن چیز اٹھا نہیں پاتے تھے، اب تو بازوؤں نے حرکت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر زبان پر جیسے تالا لگ گیا ہو، چپ ہو گئی تھی۔ شوہر دیوانہ وار اس کے علاج کے لیے اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، بہت سارے طبیبوں کے پاس لے گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، لیکن سب طبیبوں نے جواب دے دیا کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بستر پر پڑی رہتی، نوکر اس کو کھانا کھلاتے، اس کے ہاتھ اب بس ایک بے جان گوشت کے ٹکڑے بن چکے تھے۔ یہ بیماری بڑھتی گئی اور ایک دن ایسا آیا کہ زندگی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ مر گئی، لیکن یہ کہانی کا خاتمہ نہیں تھا۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا جانے لگا تو لوگ حیران رہ گئے، کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ جب اسے غسل دیا جانے لگا تو اس کے بازو خود بخود مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ مولانا صاحب، کیا واقعی وہ عورتیں جو چوڑیاں نہیں پہنتی وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں؟ مولوی صاحب نے سر جھکایا اور کہا، ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنی زینت کو مکمل نہیں کرتی اور اپنی خوبصورتی کو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں سنوارتی، وہ دنیا میں بھی مصیبت میں رہتی ہے اور قبر میں بھی۔ الفاظ سن کر شوہر کا جسم لرز نہیں اٹھا، اب وہ بے جان ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی پر جو ہوا وہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ ایک وارننگ تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا، بڑی ہی مشکل سے اسے قبر میں اتارا گیا۔ لوگ قبرستان گئے، قبر کھودی، قبر کے اندر اتارا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو قبر میں شروع ہونے والی تھی۔ جب سورج غروب ہونے لگا اور مغرب کی آذان کی صدائیں گونجنے لگیں، تب اس بدقسمت لڑکی کو مٹی کے سپرد کیا جا چکا تھا۔ دفنانے والے جلدی جلدی قبر رکنے والے تھے، مگر سب کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ جنازے کو کندھا دینے والوں میں سے کئی لوگ ابھی تک صدمے میں تھے کہ اس کے ہاتھ بار بار کفن سے باہر کیوں نکل رہے تھے۔ کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، مگر ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ یہ موت عام موت نہیں تھی۔ آخرکار قبر بند کر دی گئی اور لوگ واپس جانے لگے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ کہانی زمین کے نیچے ہلچل مچانے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے قبر کو جکڑ لیا ہو، جیسے کوئی وہاں دبے ہوئے وجود کو اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ قبر کے اندر پورا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر اچانک مٹی لرز گئی، جیسے کسی کے نیچے کچھ ہل رہا ہو۔
مطلب مٹی کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ اسی لمحے اس بدقسمت لڑکی کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں، لیکن یہ دنیا کی روشنی نہیں تھی، یہ ایک ایسا اندھیرا تھا جس میں نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی امید باقی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر گئی ہو جہاں روشنی کا کوئی گزر نہیں۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک خوفناک آواز گونجی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ ایسا لگا کہ جیسے زمین کے نیچے سے کوئی پکار رہا ہو، جیسے کوئی سایہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ وہ خوف سے لرز نہیں رہا تھا، مگر اس کے جسم میں حرکت کرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اچانک زمین مزید سخت ہونے لگی، قبر کی دیواریں تنگ ہونے لگیں، جیسے مٹی اس کے جسم کو دبا رہی ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور قبر کے اندر موجود اندھیرے میں دو خوفناک سائے نمودار ہوئے۔ ان کی شکل ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی ہوش کھو بیٹھے۔ کوئی بھی طاقتور انسان اگر ان دونوں کو دیکھ لے تو اپنی طاقت بھی کھو دے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور ہاتھوں میں دہکتی ہوئی لوہے کی چیخیں تھیں۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ایک فرشتے کی آواز گونجی، یہ وہی ہاتھ ہیں جو دنیا میں ننگے رہے، یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، آج انہیں ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ لفظ کہے گئے، ان کے ہاتھوں پر خود بخود جلتی ہوئی لوہے کی سلاخ رکھی گئی۔ جیسے ہی وہ گرم لوہا ان کی جلد سے لگا، ایک خوفناک چیخ نکلی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے سنتا۔ ان کے ہاتھوں کی کھال جلنے لگی اور گوشت پگھلنے لگا، مگر کوئی نہیں تھا جو ان پر رحم کرتا۔ جیسے ہی وہ درد سے چلاتے رہے، قبر کی مٹی اور سخت ہونے لگی اور وہ زمین میں مزید دھسنے لگے۔ وہ جا رہی تھی، مگر یہ عجیب بات کم نہیں ہوئی۔ اچانک قبر کی درزوں سے سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ چیخ رہی تھیں، مدد کے لیے پکار رہی تھیں، مگر اسی لمحے مٹی میں سے خوفناک سائے نکلنے لگے۔ ان سایوں کی آنکھیں جلتی ہوئی سرخ تھیں، زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جتنا خود کو بچانے کی کوشش کرتی، اتنی ہی وہ سائے اس کے قریب آتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک قبر کے اندر موجود درزوں سے کالے سانپ اور بچھو نکلنے لگے، جن کے جسموں سے زہر ٹپک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں، اور جیسے ہی پہلا سانپ اس کے بازو پر چڑھا، اس کی تیز زبان گوشت کو چیرنے لگی۔ درد برداشت سے باہر تھا، مگر اس کی کوئی مدد کو نہیں تھا۔ جیسے ہی دوسرا سانپ اس کے دوسرے بازو پر لپٹا، اس کے دانت ہڈیوں کو چیرنے لگے اور وہ بے بسی میں چیخنے لگی، مگر اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک قبر کی زمین اس کے نیچے سے ہلنے لگی اور وہ کسی گہری کھائی میں گرنے لگی۔ نیچے مکمل تاریکی تھی، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ وہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، ایک اور جھٹکا لگا اور پھر ایسی چیخ نکلی جو قبر کی دیواروں سے ٹکرائی اور باہر گونج گئی۔ ایک چیخ جو قبر کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر کی طرف نکلی، مگر زمین کے اوپر موجود لوگ سکون سے اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ یہ عذاب تھمنے والا نہیں تھا، یہ قبر کی عذاب کی بس شروعات تھی۔ اب کوئی چوڑیاں پہننے کو نہیں کہنے والا تھا، اب کوئی فیشن کی بات کرنے والا نہیں تھا، اور اب اس کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے انہی عذاب میں جکڑ چکے تھے۔ جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی، ان پر دنیا اور آخرت میں 5 بڑے عذاب آ سکتے ہیں۔ یہ عذاب ان کی زندگی میں پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے عذاب ختم نہیں ہوتا۔ پہلا عذاب دنیا میں بے برکتی اور پریشانیاں ہیں۔ جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی، ان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ جتنا بھی کمائیں، جتنا بھی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی سکون تلاش کریں، انہیں اطمینان کبھی نہیں ملتا۔ ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، ان کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو الجھنوں میں گھرا رہتا ہے اور وہ خود نہیں سمجھ پاتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اصل وجہ چوڑیاں نہ پہننا ہوتی ہے۔ اب دوسرا عجیب بات یہ ہے کہ جسمانی بیماریوں کا شکار وہ عورتیں جو چوڑیاں نہیں پہنتی۔ ایک اور بڑا عجیب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اکثر ایسی عورتوں کے ہاتھوں اور بازوؤں میں کمزوری آنے لگتی ہے، ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور بازو بے جان ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں فالج جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔
تیسرا عجیب واقعہ گھریلو زندگی میں مسائل اور شوہر سے اختلافات، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں ہمیشہ مشکلات میں مبتلا رہتی ہیں۔ اگر شادی بھی ہو جائے تو ان کے شوہر خوش نہیں رہتے، گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات رہتے ہیں اور آخرکار بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ زندگی بھر خوشیوں کے لیے ترستی رہتی ہیں۔ چوتھا عذاب، مرنے کے بعد قبر میں شدید عذاب ہوتا ہے۔ جب یہ عورتیں دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ مرنے کے بعد قبر میں ان کے ہاتھوں اور بازوؤں پر سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ جلائے جاتے ہیں، ان پر آگ برسائی جاتی ہے اور ان پر خوفناک مخلوق مسلط کر دی جاتی ہے، وہ جو ان کے بازوؤں کو نوچتی ہیں۔ قبر ان پر تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ وہاں ہمیشہ کے لیے اذیت میں مبتلا رہتی ہیں۔ پانچواں عذاب، قیامت کے دن رسوائی اور شدید عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جمع ہوں گے تو یہ عورتیں سب کے سامنے رسوا ہوں گی۔ ان کے ہاتھ کالے کر دیے جائیں گے، ان کے جسم سے بدبو آئے گی اور لوگ ان سے دور بھاگیں گے۔ ان کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا اور انہیں جہنم کے شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جہاں ان کے ہاتھ زنجیروں سے جکڑ کر دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہی وہ پانچواں عذاب ہے۔ عجب ہے کہ جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ان پر دنیا اور آخرت میں عذاب آ سکتے ہیں۔ جو عورتیں اس غلطی میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کی اصلاح کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی چند دن کی فیشن، چند لمحوں کی خوبصورتی کی نمائش اور آج کے جدید دور کے نام پر اللہ کے احکام سے یہ غفلت اور نافرمانی ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے کافی نہیں؟ جو عورتیں چوڑیاں پہننے کو معمولی سمجھتی ہیں، بات سمجھ کے اسے چھوڑ دیتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ شیطان ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہکاتا ہے اور انہی معمولی سمجھی جانے والی چیزوں کی وجہ سے ہمارا انجام خوفناک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی خوبصورتی مکمل نہ کرے، اگر اللہ کی رضا کی بجائے دنیاوی فیشن کو اپنائے، اگر وہ یہ سوچ لے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، تو وہ اس مثال کو یاد رکھے کہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہی دریا بنتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نافرمانی ایک دن بڑے گناہوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہ حسن، یہ جوانی، یہ ہاتھ سب کچھ مٹی میں دفن ہو جائیں گے، مگر ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ جب قبر کی تنہائی میں کوئی ہمارے ساتھ نہ ہوگا تو یہی اعمال ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے یا ہمیشہ کی سزا میں بدل جائیں گے۔ آج اگر ہم اپنے ہاتھ ننگے رکھنے میں سکون محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کل یہی ہاتھ آگ میں جل سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال دیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے لیے کیا جمع کیا۔ پیاری بہنوں، یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم میں سے بہت سے لوگ سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جن کے ہاتھ جن پر سانپ لپٹے رہیں گے اور دوزخ میں جلائی جائیں گی؟ یا آپ اس دنیا میں اللہ کے احکامات پر چل کر اپنے آپ کو اس دردناک انجام سے بچانا چاہتی ہیں؟ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو دنیا کی زینت کے بغیر زندگی گزارے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ برداشت کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب آپ کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ اپنی زندگی میں مسلسل پریشانیوں کا سامنا کرنا چاہتی ہو، یا پھر تم اپنی ان حقیقتوں کو جان کر زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگو، اپنی جنت کو مکمل کرو صرف اپنے شوہر کے لیے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کے احکام کبھی نہیں بدلتے۔ وہی ہے جو رحمت کرنے والا ہے، اگر وہ ہاتھ پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں نیک بنا، ہمیں ایک بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے یا اللہ ہمیں۔ اے اللہ، نیک کام کرنے کی طاقت دے، وہ طاقت دے جس سے میں بھی خوش ہوں اور میرا محبوب بھی خوش ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ میں بالکل حق کے ساتھ